ساتھ علی حجویری کی طرف جس قول کو نقل کیا ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں علی حجویری کی کتاب میں ایسا قول اس صورت میں موجود ہی نہیں ہے جس طرح انجیل محمد علی مرزا نے جھوٹ بول کر کے علی حجویری کی طرف منسوب کیا۔ اور ہمارے یہ لڑکے نوجوان موبائل لیے گھر میں، بتاؤ اس کا کیا جواب دو گے؟ میں یہ ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے رامپور کے نوجوان آ کر کے ملے، صاحب آپ چشتی رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کفر ہے۔ اور بولو، بولے کتاب میں لکھا، میں نے لکھا ہونے کے باوجود کفر ہے، بولو اور کیا بولتے ہو آگے؟ بولے زینب بنت جحش کے بارے میں علی حجویری نے ایسا کہا، میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے تمہارا انجینئر مرزا، کتاب میں منگاتا ہوں، اگر نکال کر کے دے دو گے تو 50,000 روپے انعام کے روپ میں رکھنے ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے تمہارا انجینئر مرزا، جھوٹ بولے گا۔ جھوٹ کی بنیاد پر تم نے ایسا بازار گرم کیا کہ تم نے پاکستان میں بیٹھ کر کے یہاں کے لوگوں کا ایمان خراب کر دیا۔ ہمارے نوجوان ہیں یہ موبائلوں میں سجائے کر رہے، سر پہ رکھے دے رہے، سر انجینئر صاحب، سر انجینئر صاحب، سر انجینئر صاحب کے کلام کو سامنے تول کر کے رکھو۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ انجینئر کا کلام صحابہ کے کلام کے اللہ کے رسول اللہ کے کلام کے مخالف، رسول اللہ کے کلام کے مخالف، صحابہ کے کلام کے مخالف، اہل بیت کے کلام کے مخالف، ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ائمہ شاہی ستہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، سب کے مخالف اگر ثابت نہ کر دو تو آپ لے کر کے آؤ، کون سا مسئلہ لے کر کے آؤ گے انجینئر محمد علی مرزا کا؟ مگر ہم کو کوئی آگے بولنے کو تیار نہیں ہے، سب کو سانس پھونکا ہوا ہے، سب کو خطرہ امامت کا ہے۔ اگر ممبر سے بول دیں گے تو متولی صاحب ہٹا دیں گے، امامت چھن جائے گی، تقریب میں نہیں بلایا جائے گا، نذرانہ کم ہو جائے گا، فاتحہ میں محفلوں میں نہیں بلایا جائے گا۔ خاموشی اختیار کریں گے، بس چلنے دو جیسا چل رہا ہے، جیسے چل رہا ہے وہ چلنے دو، سب اپنا اپنا دین، اپنا اپنا مذہب پھیلائے گا، بڑا دھڑ پھیلائے گا۔ رامپور کے علماء نے رامپور بسنے سے لے کر کے اب تک جتنی محنتیں کی ہیں اہل سنت و جماعت کے مسلک کی تائید اور حمایت میں اور اس کے تحفظ میں، خدا کی قسم آج کے علماء خاموشی اختیار کر کے 200 سال 250 سال کے علماء کی خدمتوں کو تباہ و برباد کرنے میں لگے ہوئے۔ جو مسلک جو مشن اس وقت رامپور میں بنایا جا رہا ہے اس کی نظر میں بالکل کھل کے بول رہا ہوں، اہل حدیث کی نظر میں جتنے بھی مدار ہیں سب کفر و طاغوت کے اڈے ہیں۔ ان کا صاف کہنا ہے آج کسی جگہ میں ڈوزر چلا دیا جائے تو آدمی واویلا کرتا ہے اور فوراً یہ کہ جب حکومت نے ایسا کہہ دیا اس کے خلاف احتجاج کرنا پردرشن، غیر مقلدین اہل حدیث کھل کے کہتے ہیں کہ اگر آج ہمارے پاس حکومت آ جائے تو ہم سارے مداروں کو بلڈوزر چلا دیں۔ کون سی مشکل ہے؟ مگر چونکہ یہ بات ایک ٹوپی لگانے والے نے، ایک داڑھی رکھنے والے نے، ایک پگڑی باندھنے والے نے کہی ہے، تو کہتے صاحب ٹوپی تو آ رہی ہے، ٹوپی تو مولانا صاحب ایک آپ حکومت کرے گی تو نہیں، جان دے دیں گے، جان لے لیں گے۔ کیا بات ہے؟ یہ تو رویہ کون سا ہے؟ یہ تو ہر پیمانہ کون سا ہے؟ ہر جگہ ایک سی آواز حق بلند کرو، وہ حاکم ہو یا محکوم، سب کے سامنے آواز حق بلند کرو، کہیں آواز حق بلند کرنے سے مت چھوٹو۔ شریعت کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں، نہ شریعت کے قانون کو توڑو نہ اپنے ملک کے قانون کو توڑو، دونوں کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنی آواز حق بلند کرو۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھو گے کہ آپ کی آواز حق بلند کرنے سے باطل کا اڑایا ہوا غبار سب جگہ سے چھٹ جائے گا، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یقیناً اس باتیں کچھ لوگوں کو مجھے امید ہے کہ بات نہیں گزر رہی ہوں گی، دل سے نہیں گزر رہی ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ممبر پر بیٹھتا ہے یہ کہتا ہے میں حق بول رہا ہوں، اب میں بھی اگر اس کا یہی کہوں کہ حق بول رہا ہوں تو اس میں کسی کے دل میں یہ آئے گا، سب ایسے ہی کہتے ہیں کہ میں حق بول رہا ہوں، ہمارے سامنے جو بھی
بھی اپنا بھی یہی کہتا ہوں آتا کہ میں بولتا ہوں میں حق کروں بھائی میں حق کروں بھائی میں حق کروں. میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں. جب جمشید شاہ بابا کا مزار شہید کیا گیا تو اس وقت ڈی ایم صاحب کو تحریر لکھ کے دینے والے کوئی اور نہیں رامپور میں پیدا ہونے والے اہل حدیث ہی تھے. ایگزام بہت آسانی سے کسی کو دیا جا سکتا ہے. تحریر میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے وہاں پر 4 صفحے میں لکھ کر کے دی تھی. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنے دل کے چھالے مت پھوڑو اس طریقے سے قوم کو لڑاؤ مت. اپنے مشن کو پھیلانے کے لیے اس طریقے کے خاموش سازشیں اور حملے مت کرو. یہ سازشیں یہ حملہ ہے. دم ہے تو کھل کر کے سامنے آؤ. آن ٹیبل بات کرو. سامنے بیٹھ جاؤ. پوری پبلک کے سامنے لائیو آ جاؤ. پوری قوم کے سامنے لائیو آ جاؤ. آپ نہیں بیٹھو علماء سنت بھی بیٹھیں گے بالکل ایک دم شانتی کے ماحول میں سکون کے ماحول میں اور سکون ماحول کے اندر صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کر دو. پانی کا پانی روزانہ اتنے بچوں کو نوجوانوں کو ادھر پکڑ کے کوچنگ سینٹر پہ انسٹیٹیوٹ پہ کالج سے میڈیکل سے کارخانے سے فیکٹری سے ادھر سے ادھر سے بڑھوتے پھر رہے ہو ایک ایک کو کہ بھائی تم بھی آؤ تم بھی آؤ تم بھی آؤ. انہیں پیسے دے رہے ہو انہیں پیسے بانٹ رہے ہو نمازیں پڑھنے کے پیسے لے رہے ہو انہیں مندی تنخواہ دے رہے ہو کہ بھائی تم کام کرو گے تم نے چھوڑو کام نہ چھوڑو تمہیں 5,000 ملنے 6,000 ہم دیں گے تم دین کی تبلیغ کرو. وہ دین کی تبلیغ کیا کرے گا جسے بیچارے پیسے لے کر اتنا کام دیں گے کیا دین کی تبلیغ کرے گا. تم نے اسے دین سیکھنے دیا. تم نے تو پہلے ہی اس کے اوپر پابندی لگا دی مدد سے زیادہ دین سیکھنے کے لیے نہ رہنا. وہاں تو پروفیشن سکھایا جاتا ہے. ہمارے پاس آنا دین کو ہم سکھاتے ہیں. خدا نے ہمیں بھیجا ہماری رہنمائی کے لیے. کیا ہے یہ سب؟ شہر کا ماحول بڑا خراب ہو چکا ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں اور یہ ماحول اچھا نہیں ہے. ماحول اچھا نہیں ہے. اس ماحول کو سدھرنا چاہیے اور اس کے لیے ذمہ داری لینا پڑے گی رامپور کے ذمہ دار علماء کو سب کو متفقہ طور پر. میں نے تو مفتی محبوب علی صاحب موجود تھے, مولانا اسلم جاوید قاسمی صاحب بھی موجود تھے اور مولانا انصار صاحب بھی موجود تھے. شاہ فرد احمد خان صاحب جمالی بھی موجود تھے اور بھی بہت سارے علماء موجود تھے. تقریباً 25 سے 30 لوگ تھے کچہری والی مسجد میں. کچہری کے سامنے سول لائنس پہ مسجد کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں ڈی ایم صاحب سے اس کے صاحب سے ملاقات کرنی تھی. تھوڑی دیر کا ٹائم تھا, کچھ لوگ ابھی آئے نہیں تھے تو ہم 25-30 لوگ جمع تھے وہاں پر بیٹھ کر کے میں الگ الگ کہہ رہا ہوں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی تصدیق مولانا اسلم جاوید قاسمی صاحب سے نہیں کر سکتے, مولانا انصار صاحب سے نہیں کر سکتے, آپ مفتی محبوب صاحب سے نہیں کر سکتے. فرد میاں صاحب کو دنیا سے تشریف لے لیا, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے. آپ کر سکتے ہیں. میں نے وہاں بیٹھ کر کے مفتی محبوب علی صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کو تو خبر ہے کہ کس طرح غیر مولدین اہل حدیث رامپور کے اندر پھیل گئے اور خطیب اعظم مولانا وجود الدین احمد خان صاحب نے اپنی کتاب مسلک ارباب حق میں ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے سختی سے منع کیا ہے. بلکہ مولانا وجود الدین احمد خان صاحب خطیب اعظم رامپور کا کہنا تو یہ ہے کہ ایک بدعتی کی صحبت, بدعتی کی ایک لمحے کی صحبت مسلمان کی حقانیت اور اس کے اعمال کو تباہ و برباد کر دینے کی کافی. بدعتی کی ایک لمحے کی صحبت مسلم کی حقانیت اور اس کے اعمال کو تباہ و برباد کر دینے کے لیے کافی. حالانکہ اوپر جائیں گے آپ تو امام ابراہیم الفسانی نے یہی فرمایا, اس سے اوپر جائیں گے تو امام حجت الاسلام امام غزالی نے یہی فرمایا, بریلی جائیں گے تو اعلیٰ حضرت امام مرتضیٰ فاضل بریلی نے یہی فرمایا. ٹھیک ہے, مولانا وجود الدین خان صاحب نے وہی کہا جو ان کو اور والوں نے کہا ہے. میں نے حضرت مفتی صاحب سے کہا, میں نے کہا حضرت رامپور میں غیر مقلدیت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, لیکن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ان کا رد کیا جائے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات عوام اہل سنت رامپور تک پہنچائی جائے. تو بولے یہ کیسے ہوگا؟
لوگ ہیں تاکہ ان کی سازش سے اہل سنت و جماعت اور شہرام کے عوام محفوظ رہے. بولے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کو کچھ نہ کرنا ہوگا، جب میں صحیح بات کہوں تو آپ میری تائید کر دینا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بس آپ اس سے زیادہ کچھ مت کرنا، آپ کوئی تقریر مت کرنا ان کے خلاف، بس صرف موجود رہنا اور اتنا کہہ دینا آخر میں کہ فیضانیہ نے جو کہا ہے وہ صحیح، اور انشاءاللہ العزیز میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جس پہ آپ میری تائید نہ کر سکیں. میں جو بات کہوں گا مولانا وزیر الدین احمد خان صاحب خطیب اعظم آپ کے حوالے سے کہوں گا. مفتی صاحب نے کہا کہ پھر میں تیار ہوں، آپ کب کریں گے یہ کام؟ میں نے کہا آپ دن منتخب کر لیجیے، کون سا جمعہ آپ منتخب کریں گے؟ مولانا اسلم جاوید قاسمی بولے میں بھی تیار ہوں، مولانا انصار صاحب بولے میں بھی تیار ہوں، مفتی محبوب صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی تیار ہوں. سب لوگوں کا اتفاق ہو گیا، 20-25 لوگ تھے، سب کا اتفاق ہو گیا، ساری بات ہو گئی. اس کے بعد سے آج تک کوئی خبر نہیں تھی. کیا ہے میں نے یہاں پر جو ہے وہ کیپچر کرنے کے لیے ہے، میں پیدا یہاں پہ ہوں. بہت سنجیدگی سے آپ کی بات سنیے. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جو باپ نے بیٹے کا گریبان بھائی کا اس وقت گریبان پکڑ ہوتا ہے، شہد کی حالت یہ ہو گئی. ماں کہتی ہے فاتحہ دے دے، بیٹا کہتا ہے شرک ہے. باپ کہتا ہے بیٹا فاتحہ کے لیے کچھ دیا، بیٹا کہتا ہے ربا کیوں کے دے بہلا رہے ہو، حرام ہے، شرک ہے. دو دن میں شرک اسے پتہ چل گیا کہ کیا ہے. اس بیچارے کو آج تک شرک کی تعریف ہی نہیں بتائی کہ شرک اصل میں ہے کیا. اسے اگربتی، موم بتی، پھول بتی یہ سب بتا دیا کہ یہ سب شرک ہے. اسے بیچارے کو شرک کی اصل تعریف ہی نہیں بتائی کہ شرک کی اصل تعریف ہے. اس کو شرک کی ڈیفینیشن معلوم ہی نہیں ہے. بیچارے شرک کی ڈیفینیشن بتا دیتے تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی جان لیتا کہ ہاں یہ چیز شرک نہیں ہو سکتی، یہ چیز شرک. میں آ کر کے وسیلہ لگاتا ہوں کسی نبی کا کسی ولی کا، وہ کہتا ہے شرک ہے. میں کہہ رہا ہوں وسیلہ ہے، وہ کہہ رہا ہے شرک ہے. شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کی عبادت میں کسی کو کیا ہے؟ شریک ماننا. اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک ماننا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ تیری مقرب بندے ہیں، تو ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو میری دعا کو بھی قبول فرما، ان کی سفارش کو میرے ہاتھ میں قبول فرما. اور یہ جملہ میں اپنے بات سے کہتا کہ میری شریف میں حدیث ہے اللہ کے رسول صحابی کو دعا تعلیم فرمائی کہ جب تم دعا کرو تو ان کو کہنا اللہم فشفیہ فیہ، اے اللہ نبی کو میرا سفارش کرا. ایک شخص کی آپ کو بھی نہیں چاہیے، ایک روشنائی چاہیے. انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ کی آپ کو بھی روشنی چاہیے. آپ دعا فرماتے کہ اللہ مجھے روشنی عطا فرما دے. اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کرو اچھا ہے. اور یہ اللہ کے رسول بہت پریشانی ہوتی ہے، برسات میں بہت پریشانی ہوتی ہے، آنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی دور گھر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کر دو تو اچھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کر دو تو اچھا ہے. تو انہوں نے چوتھی بات کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ جا کے اچھے سے وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور پھر اس طریقے سے دعا کرو اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في، اللهم فشفعه في، اللهم فشفعه في. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك. اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی جو نبی رحمت ہے محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے. اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے، اب حضور کی طرف متوجہ ہوئے. یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی، پہلے کہا اے اللہ کہ تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے. اب کہہ رہے یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں. اپنی ضرورتوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس طریقے سے دعا کرو اور پھر کہو اے اللہ نبی کو میرا سفارشی بنا، اے اللہ نبی کو میرا سفارشی بنا، اے اللہ نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما. میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تمہیں میرا سفارشی بنا، ان کی سفارش میرے حق میں قبول فرما، اس وسیلے کو قبول فرما.
میں کہہ رہا ہوں وسیلہ وہ کہہ رہے ہیں تم نے تو خدا مانا ہے. ارے میں کہہ رہا ہوں بھائی وسیلہ بنایا تو نہ بنا, میں تو فتویٰ یہی دوں گا کہ تم نے خدا مانا ہے, کیونکہ مجھے اپنا مشن چلانا ہے. اور جب تک میں تمہارے اس وسیلے کو شرک نہیں ثابت کروں گا, اس وسیلے کو خدا نہیں بنا دوں گا, جب تک میرا مشن چلے گا نہیں رامپور کے اندر. تو مجھے تو اس وسیلے کو خدا بنا کر کے پیش کرنا ہے. میں تو اس وسیلے پہ خدائی میں بھی لگاؤں گا کہ تم نے خدا بنایا ہے, اس کو مزار والے کو تم نے خدا بنایا ہے. میں جب تک اسے خدا ثابت نہیں کروں گا, جب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. میں تو خدا ہی ثابت کروں گا. میں کہہ رہا ہوں بھائی پیارے میرے بھائی, وسیلہ ایک شخص آیا مزار کو, اس نے حاضری دی. کچھ لوگ سجدے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اگر وہ تعظیم کا سجدہ ہے تو حرام ہے, عبادت کا سجدہ ہے تو شرک ہے. بالکل بات ہے, فتویٰ بالکل بات ہے. اہل سنت اہل حدیث کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اہل سنت نے پہلی فتویٰ دے دیا کہ کوئی اگر کسی قبر کے سامنے عبادت کی نیت سے سجدہ کرے تو شرک, اور تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے تو حرام حرام حرام. سجدہ تو بہت دور کی بات ہے. رکوع کی حالت کی برابر بھی اگر کسی قبر کے آگے تعظیم کی نیت سے جھکے تو حرام حرام حرام. بالکل بات ہے. تو سجدہ فتویٰ پہلی اہل سنت نے دے دیا, تمہارے لیے فتویٰ کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس سے پتہ چل گیا کہ تم چاہتے کیا ہو. ایک شخص آیا, اس نے آ کر کے اپنا سر رکھ دیا. اب یہ دو لوگ کھڑے ہوئے تھے, ایک غیر مقلد, ایک سنی حنفی. غیر مقلد بولا کافر ہو گیا بھائی, یہ تو گیا, یہ تو کافر ہو گیا, یہ تو مشرک ہو گیا. سنی بولا بھائی تھوڑا سا انتظار کر دو, پوچھتے دو بیچارے سے. پہلی یہ بات پوچھو کہ سجدہ کرا بھی ہے کہ نہیں, کسی کام سے تو جھکا ہوا نہیں ہے. پھول بدلنے کے لیے, چادر بدلنے کے لیے, یا پھول پیش کرنے کے لیے, چادر پیش کرنے کے لیے, صرف جھکا ہوا دیکھ کے سجدہ بنا دیا تم نے. پہلے تو یہ کہ دیا کرو کہ سجدہ ہے کہ نہیں, اور اگر ہے بھی تو پہلے یہ تو پوچھ لو کہ عبادت کا ہے کہ تعظیم کا. عبادت کا ہے تو تمہیں فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اہل سنت کا پہلے سے فتویٰ موجود ہے کہ عبادت کا سجدہ غیر اللہ کو شرک ہے. اور اگر عبادت کا نہیں ہے, وہ یہ کہتا ہے تعظیم کا ہے, تو اس سے کہو کہ آج کے بعد نہیں کرنا تعظیم کا سجدہ, کیونکہ غیر اللہ کہتی ہے تعظیم کی نیت سے سجدہ تو بہت کچھ بعد رکوع کے برابر جھکنا بھی حرام ہے. تو مان لو 99.9% 0.1% کسی کا عبادت کے لیے وہ اللہ نہ کرے. 99.9% اگر کوئی جھک بھی جاتا ہے, پہلے تو جھکتے نہیں ہیں اکثر لوگ, اکا دکا جھک بھی لیتے ہیں, جن کے فوٹو کھینچ کر یوٹیوب پہ ڈال دیے جاتے ہیں کہ دیکھو مناروں کی قبر پوجے جو ہے وہ قبر پرستی کر رہے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, اگر وہ جھک بھی گیا تو پوچھتے رہو. اگر تعظیم کا ہے تو تعظیم کے سجدے کو پوری امت نے حرام کہا ہے, صرف کسی کا نہیں کہا ہے. تم نے حرام کو صرف بنا ڈالا, تم نے ایک مومن کو مشرک بنا ڈالا, پھر بھی صرف ہم پھیلا رہے ہیں. تم نے پوری طرح صاف کر دی اس کی ایمان کی بیچارے کی. وہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ نماز پڑھ کے گیا حاضری کے لیے, حاضری لے کے نماز پڑھنے آ گیا. تم کہہ رہے ہو نا بھائی میں تو مشرک کی مانوں گا, اور جب بیٹی لینے میں عمر آیا تو رشتہ بھی کسی مشرک کیا جا کے کر لیا, کیونکہ مشن کو پھیلانا ہے. جب تم سرکار نہیں بنی وہاں پر مشن کیسے پھیلے گا, تو جا کے رشتہ بھی وہی کر لیا. فاتحہ حرام ہے, لنگر دبا کے کھا لیے. فاتحہ حرام ہے اور لنگر, ابھی حضرت لنگر بانٹنا شروع کرتے ہیں تو پورا محلہ ماشاءاللہ سنی تو کام گئی, ان کے تو نصیب نہیں ہے. ہم تو باقی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ فاتحہ حرام ہے اور لنگر جائیے. فاتحہ حرام ہے, لنگر جائیے. میرے بھائی سے فرمانیہ, انہوں نے اپنے دادا کے مزار اس پہ قبر پہ اذان پڑھ دی. ایک صاحب نے کا ہاتھ پکڑ لیا کہ جا بھی پھیلا رہے ہیں پہ کھڑے تھے, تو انہوں نے اشارہ کیا کہ پہلے پوری کر دے, اس کے بعد آپ ہوگی. انہوں نے اعلان پوری کر دی, مڑ کے دیکھا تو وہ تھے نہیں. وہ پہنچے اپنے چچا کی طرف, ان کے چچا کی طرف انتظام کیا. ٹھیک ہے, تو وہ شخص کھانا کھا رہا تھا, انہوں نے ہاتھ میں سے پلٹ لی. بولے پہلے اس کا ثبوت دے دو, اس کے بعد پہلے اس کا ثبوت ہے. جب آسان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بریانی کا ثبوت کہاں جوڑ گیا. معاملہ تو مسجد کا, میں تو فائدہ پہنچا رہا تھا, تم فائدہ اٹھا رہے ہو. میں فائدہ پہنچا رہا تھا, تم فائدہ اٹھا رہے ہو. تو مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے, کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو.
اور فائدہ پہنچانے والے کو اگر فائدہ ملے تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے، وہ تو ملے گا ہی ملے گا۔ جب کسی کو فائدہ پہنچاؤ گے تو آپ کو تو فائدہ ملے گا ہی انشاءاللہ حضرت جی، مگر تم تو بغیر فائدہ پہنچائے فائدہ اٹھاتے ہو، ہم تو فائدہ پہنچا کے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تم بغیر فائدہ پہنچائے فائدہ اٹھاتے ہو، ایک فرق ہے۔ ہم تو خیر بارہ تھوڑی جلدی باتیں ہو گئی، ارے بہت بڑھیا، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ میں نے سوچا تھا کہ بس تھوڑی دیر گفتگو کر کے چلا جاؤں گا، 15-20 منٹ، اللہ اپنا فضل فرمائے۔ خیر بہرحال میں نے صرف اتنی بات آپ کو بتا دی، اور میری گزارش یہ ہے کہ شہر میں جہاں کہیں بھی اس طریقے کی خرافاتیں ہو رہی ہیں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ سنجیدگی سے انہیں سمجھاؤ، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ بھائی پہلے پڑھ لو، پہلے کسی مسئلے کے بارے میں علم حاصل کر لو اور دونوں طرف کی سن لو۔ کسی مسئلے میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، شبہ ہے، سنی علماء کے پاس جا کر کے بھی کلیئر کر لو، ان کی سن لی تم نے، ان کو بھی سن لو بیٹھ کر کے، پھر سنجیدگی سے غور کر کے فیصلہ کرنا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ حاکم میں وقت مت بنو کہ جسٹ فیصلہ کر لیا کہ نہیں یہ صحیح ہے، تمہیں کیسے معلوم ہے صحیح؟ تمہارے پاس کوئی نہیں، تم جب مسئلہ جان نہیں سکتے نا تو یہ فیصلہ کیسے کر دیا تم نے کہ صحیح ہے؟ تمہارے پاس مسئلہ جاننے کا علم نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ کرنے کا علم ہے کہ یہ صحیح ہے غلط۔ مسئلہ جاننا تو بہت معمولی بات ہے، فیصلہ کرنا سب سے بڑی بات ہے کہ یہ صحیح ہے غلط، کیونکہ فیصلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ علم چاہیے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط، کیونکہ دونوں طرف کے دلائل کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل مضبوط ہے، اس کی دلیل کمزور ہے، اس کی طرف کتنے لوگ ہیں، اس کی طرف پوری امت ہے۔ جب دیکھ کر کے فیصلہ کیا جائے گا تب کہیں جا کر فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں تم صحیح تم غلط ہو۔ اتنا بڑا کام تم نے منٹ میں کر دیا کیا بھائی یہ صحیح ہے، بس یہی صحیح ہے، بس تم نے کہاں سے فیصلہ کر دیا؟ جب تمہارے پاس علم ہی نہیں، تمہارے پاس مسئلہ سمجھنے کا علم نہیں ہے، تمہارے پاس نماز سمجھنے کا علم نہیں ہے، تو تم نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا کہ نماز کا یہ طریقہ صحیح ہے اور جس طریقے میں تم پہلے سے وہ غلط تھا اور اب جو ہو وہ صحیح ہے، کیونکہ اس نے چند حدیث سے پڑھ کے بتا دی۔ ہمارے پاس آتے اتنی حدیث سے سناتے کہ دفتر تیار ہو جاتا، لیکن نہیں جا سکتے تو اٹھا کر کے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، دارین کی شہادت کو برکت سے نوازا فرمائے۔ اہل سنت و جماعت رامپور کے بدلے سے لے کر آج تک ہے، اہل سنت و جماعت نے کبھی فتنے نہیں پھیلائے رامپور میں، بلکہ ان لوگوں نے رامپور کے اندر فتنے پھیلائے ہیں جو نئے طریقے سے اپنا مشن، اپنا مسلک یہاں پر لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور وہ آج بھی فتنے میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کل بھی اپنے اسی مسلک پر تھے جس پہ صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین تھے، اور آج بھی ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے آپ کو کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، تو اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ، کسی بھی عالم دین کے پاس لے کر کے آؤ، سنجیدگی سے بیٹھ کر کے گارنٹی ہے کہ خروش نہیں آئے گی۔ خروش بہت دور کی بات ہے، گارنٹی ہے زبان سے ایک بھی کلمہ اگر غلط نکل جائے، آپ سے تم بھی ہو جائے تو نہ غلط دینا۔ الحمدللہ اس ماحول میں آپ کو کوئی بات نہیں ہے، اور سکون سے اللہ میری توفیق عطا فرمائے، آپ کی توفیق عطا فرمائے، گارنٹی سے آپ کو برکت سے ہمارا نام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ منافع عمل صالح رزق حسن ایمان کامل کی دعا سے ہمارا نام فرمائے۔ آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وسلم واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔